ارسلان ہاشمی ایک مہم جو ٹائپ انسان تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیوی بھی اسی کی طرح کی دی تھی۔ دونوں سیلانی فطرت کے مالک تھے، اس لیے جب بھی ان کو فارغ وقت ملتا وہ کسی نہ کسی نئی جگہ کو ایکسپلور کرنے نکل پڑتے۔ آج بھی وہ پاکستان کے شمالی علاقے میں اس جگہ موجود تھے جسے کافرستان کہا جاتا ہے۔ وہ یہاں پہلے بھی 2 بار آ چکے تھے۔ وہ لوگ پچھلی بار جب یہاں آئے تھے تو ان کا پروگرام پہاڑوں سے گزر کر دوسری طرف جو جنگل ہے وہاں جانا تھا۔ وہاں آج تک کسی نے جا کر نہ فوٹوگرافی کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی نے اس جنگل کے بارے میں کوئی مضمون لکھا تھا۔ صرف مقامی لوگ ہی کبھی کبھار وہاں گئے بھی تو وہ بھی اندر تک نہ جا سکے۔ دور ہونے اور درمیان میں اونچے پہاڑوں کی وجہ سے وہاں سے شکار اور لکڑیاں اٹھا کر لانا بہت مشکل تھا۔ پورے 8 گھنٹے کا صرف پیدل راستہ تھا۔ اس لیے پچھلی بار جب ارسلان اور راحیلہ نے وہاں جانے کا ارادہ کیا تو اکتوبر کا آخری ہفتہ چل رہا تھا۔ سب نے منع کیا کیونکہ دن بہت چھوٹے ہو گئے تھے اور رات کو اس علاقے میں ٹھنڈ ناقابل برداشت ہو جاتی تھی۔ لیکن اس بار وہ لوگ 1 جون کو ہی تمام انتظامات کر کے پہنچ گئے۔ انہوں نے کھانے پینے کا سامان، ہلکے وزن والے ٹینٹ، فرسٹ ایڈ کا سامان، ایک عدد پسٹل کے علاوہ چند ضروری اشیاء ساتھ لی۔ انہوں نے سامان اٹھانے کے لیے ایک مقامی بندہ بھی اجرت پر ساتھ رکھا جو پہلے بھی وہاں جا چکا تھا۔ ارسلان اور راحیلہ دونوں کسی ایتھلیٹ کی طرح چست اور طاقتور تھے۔ جنگلوں اور پہاڑوں پر سفر کا ان کے پاس کافی تجربہ تھا۔ وہ لوگ صبح 4 بجے ہی گھر سے نکلے اور 12 بجے جنگل کے قریب پہنچ گئے۔ یہیں دوپہر کا کھانا کھا کر وہ جنگل میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ایسا جنگل پہلی بار دیکھا تھا۔ یہاں نایاب قسم کے پرندے اور درخت تھے جو انہوں نے پاکستان میں پہلی بار دیکھے تھے۔ یہاں درندے، شیر اور چیتا وغیرہ نہ تھے کیونکہ سخت سردی میں ان جانوروں کا یہاں زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان کا گائیڈ مزدور ساتھی کافی صحت مند اور مضبوط تھا۔ ارسلان اپنے کیمرے سے فوٹوگرافی کرتا رہا اور راحیلہ اپنی ڈائری میں معلومات تحریر کرتی جا رہی تھی تاکہ وہ ایک اچھا مضمون لکھ سکے۔ وہ لوگ اتنے مصروف ہو گئے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہا اور شام ہو گئی۔ ارسلان نے کہا، اب محفوظ جگہ دیکھ کر ٹینٹ لگاتے ہیں۔ کل میں صرف ویڈیوز بناؤں گا اور انشاءاللہ 2-3 بجے تک یہاں سے نکل جائیں گے۔ ارسلان نے اپنے مزدور ساتھی جس کا نام رفیق تھا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈے، میں شام کے کچھ مناظر شوٹ کر لوں۔ رفیق ان کے آگے چلنے لگا۔ وہ اپنا کام کرتے ہوئے رفیق کے پیچھے آنے لگے۔ جنگل میں چلتے ہوئے جب وہ گھنی جھاڑیوں کے پاس پہنچے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ انہیں دائیں طرف والی جھاڑی کے پیچھے کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تو رفیق سامان زمین پر رکھ کر دوڑ کر وہاں گیا اور اس کے دوڑنے کی آواز سنتے ہی کوئی برف رفتاری سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ لوگ سارا دن بڑے سکون کے ساتھ گھوم پھر کر اپنا کام کرتے رہے تھے لیکن اس آواز نے ان کے دل میں کھٹکا سا پیدا کر دیا۔ وہ محتاط ہو گئے اور بہت تیزی سے جنگل سے نکلتے چلے گئے۔ جنگل سے باہر سامنے ایک صاف پانی کی ندی بہہ رہی تھی۔ ان لوگوں نے پتھروں پر چھلانگیں لگاتے ہوئے ندی پار کی اور پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ پہاڑ کے دامن میں بڑی بڑی چٹانیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ارسلان نے رفیق سے پوچھا، اگر کسی اونچی چٹان پر رات گزاری جائے تو کیسا رہے گا؟ وہ بولا،
اونچی چٹان پر رات گزارنا بہت محفوظ ہے مگر اوپر چڑھنا بہت مشکل ہوگا۔ تم فکر نہ کرو، ہم دونوں میاں بیوی اونچی چٹانوں پر چڑھنے کے ماہر ہیں۔ یہ کہہ کر ارسلان نے چٹان پر چڑھنے والی رسی نکال کر اپنے کاندھے پر ڈالی اور اس نے وہاں ایسی چٹان ڈھونڈی جو چاروں طرف سے دوسری چٹانوں سے دور تھی۔ پھر وہ اس اونچی چٹان کی دراڑوں اور باروں کو پکڑ کر بڑی مہارت سے اوپر چڑھ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے چٹان کا جائزہ لیا تو وہ چٹان اوپر سے ہموار تھی جس پر آسانی سے رات گزاری جا سکتی تھی۔ اس نے رسی نیچے لٹکائی تو وہ دونوں بھی باری باری چٹان کے اوپر چڑھ آئے۔ انہوں نے رات کا کھانا کھایا اور چٹان پر بڑی مشکل سے صرف ایک ہی ٹینٹ لگا سکے جو کہ راحیلہ کو دے دیا گیا۔ وہ دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، جا کر لیٹ گئی۔ وہ دونوں باہر ہی چٹان پر چادر بچھا کر لیٹ گئے تو ارسلان بولا، بھائی رفیق، جنگل میں وہ جو بھاگ جانے والی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ رفیق نے سوچتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے وہ کوئی جانور ہی تھا، ہمیں وہ اپنی طرف آتا دیکھ کر بھاگ نکلا۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر بے خبر ہو کر سو گئے۔ صبح کا وقت تھا، اندھیرے میں ابھی ہلکی سی روشنی کی جھلک نمودار ہوئی تھی کہ چیخ کی تیز آواز سن کر ارسلان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پر نیند کے غلبے کی وجہ سے سر چکرا رہا تھا کہ پھر آواز آئی، ارسلان بچاؤ، خدا کے لیے جلدی کرو۔ اور ارسلان نے جب آواز کی سمت دیکھا تو وہ منظر دل دہلانے والا تھا۔ وہاں ایک 8 فٹ کا عجیب الخلقت کوئی انسان نما جانور اس کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا تھا اور اس نے راحیلہ کو ایسے آرام سے کندھے پر اٹھا رکھا تھا کہ جیسے وہ کوئی ہلکی پھلکی پلاسٹک کی گڑیا ہو، اور پھر پلک جھپکتے ہی چٹان سے کودا اور جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ ارسلان نے گھبراہٹ میں اس پر گولیوں کی برسات کر دی۔ فاصلہ زیادہ تھا لیکن پھر بھی ایک گولی اس کی ٹانگ میں لگی تو اس نے اپنی زخمی ران پر ہاتھ رکھ کر جب ارسلان کی طرف مڑ کر دیکھا تو اس کے ہیبت ناک چہرے کو دیکھ کر ارسلان نے جھرجھری سی لی اور دوبارہ اس پر فائرنگ کے لیے ٹریگر دبایا تو پسٹل خالی تھا۔ اتنی دیر میں وہ جنگل میں گھسا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رفیق بھی رسی کے ذریعے تیزی سے اتر کر اس کے پیچھے بھاگا۔ راحیلہ مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ ارسلان بھی اپنا پسٹل لوڈ کر کے جنگل میں پہنچ گیا اور راحیلہ کی آواز کا پیچھا کرنے لگا۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے جنگل سے باہر نکلا تو سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں کچھ کھیت اور ایک جھونپڑی نما مکان تھا جس کی حالت کافی بوسیدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ بھی حیرت سے اس گھر کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے اسے کھینچا اور اس کا منہ دبا لیا۔ ارسلان نے خوفزدہ ہو کر پیچھے دیکھا تو وہ رفیق تھا۔ رفیق نے سرگوشی کے انداز میں کہا، وہ جانور زخمی ہے اور اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ راحیلہ مدد کے لیے پکاری رہی تھی۔ وہ دونوں اس جھونپڑی نما مکان میں موجود ہیں۔ ارسلان اور رفیق آہستہ آہستہ اس مکان کے قریب پہنچے اور اندر جھانک کر دیکھا تو وہ نیم بیہوشی کی حالت میں تھا اور پاس ہی راحیلہ ہاتھ پاؤں بندھی پڑی تھی۔ راحیلہ نے ارسلان کو دیکھ لیا اور بولی، اس پر گولی چلاؤ نہیں تو یہ ہم سب کو مار دے گا۔ راحیلہ کے پکارنے پر اس جانور نما شخص نے ایک دم پیچھے دیکھا اور تیزی سے ارسلان کی طرف بڑھا، جس وجہ سے
ارسلان نے اس پر فائرنگ کر دی اور اس وقت تک فائر کرتا رہا جب تک اس کا پسٹل خالی نہ ہو گیا۔ وہ عجیب شخص کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گرا اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد بے جان ہو گیا۔ ارسلان نے راحیلہ کو رسیوں سے آزاد کرایا۔ راحیلہ کو ہلکی پھلکی خراشیں آئی تھیں۔ وہ لوگ عجیب حرکت انسان کے گھر کی تلاشی لینے لگے۔ زیادہ سامان نہ تھا، بس گزر بسر کرنے کے لیے کچھ برتن اور بستر وغیرہ تھے۔ تلاشی کے دوران راحیلہ کو ایک تصویر ملی تو اس نے وہ تصویر ان کو بھی دکھائی۔ تصویر میں ایک مرد اور عورت نے ایک عجیب خلقت بچے کو اٹھا رکھا تھا جس کی عمر تقریباً 6 سال لگ رہی تھی۔ ارسلان بولا، یہ تصویر یقیناً اسی عجیب شخص کے بچپن کی ہے اور ساتھ میں اس کے ماں باپ ہیں۔ تصویر کو دیکھتے ہوئے رفیق کچھ سوچنے لگا تو ارسلان نے رفیق کو مخاطب کر کے پوچھا، رفیق تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس پر رفیق چونک سا گیا اور بولا، ارسلان صاحب یہ تصویر ہمارے گاؤں سے بھاگے ہوئے جوڑے کی ہے۔ گاؤں کے سردار نے ان کے بچے کو منحوس قرار دے کر صبح کے وقت قتل کرنے کا حکم دیا تو یہ لوگ اپنے ہمدردوں سے مل کر اس جنگل میں آ گئے اور یہیں بس گئے۔ ان کے بھائی وغیرہ ان کو ضرورت کا سامان بھی پہنچاتے رہے۔ ان میاں بیوی کے مرنے کے بعد یہ عجیب شخص اکیلا رہ گیا تو شاید اس لیے یہ راحیلہ بیوی کو اٹھا کر یہاں لے آیا۔ رفیق کی بات ختم ہوئی تو ارسلان بولا، اب ہم کو اس چٹان سے اپنا سامان لینا ہے۔ وہ چٹان پر پہنچے، وہاں ناشتہ کیا اور پھر شہر روانہ ہو گئے۔